السلام علیکم دوستو، آج جو قصہ ہے حکایت صحابہ میں سے 5واں نمبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ بھائی مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے اور ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے تشکی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھی مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسلط کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورت کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے یا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہے۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم، عہد و پیمان دیے اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنے غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے،
اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کی سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باب کا کیا جا رہا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی یہ مجال ہی نہ تھی کہ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باب میں آ رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینے دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑے سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ امید آپ لوگوں کو ایک حصہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، میرے چینل کو لائک کر لیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔